حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک بیان تھا، تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے، ان کو بیٹی کے ذریعے داماد جو ملا وہ بیٹے سے زیادہ اچھا ملا. اس داماد نے ایسا خدمت کر کے دکھائی اور ایسا نیابت کی کہ وہ بیٹوں سے زیادہ آگے نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت علی داماد ملے، وہ اگر حضرت فاطمہ نہ ہوتی، آپ کی بیٹی نہ ہوتی، تو حضرت علی جیسے داماد ملتے آپ کو. تو ہمیں اللہ کے فیصلوں پہ کیا رہنا ہے؟ راضی. ٹھیک ہے، انسان کی تمنا ہوتی ہے بیٹے ملے، تمنا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں تو کبھی دعا بھی نہیں مانگتا، میں نے کبھی نہیں، مجھے یاد پڑتا دعا مانگی اللہ بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے. تو بس جو اللہ دے دے وہ کیا ہے ہمارے لیے، ہم اس پہ خوش ہیں اللہ کی رحمت پہ. تو بس یہی ہوتا ہے، دو بیٹے ایک بیٹا ہوتا ہے تو ذرا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹی ہوتی ہے تو تھوڑا خرچہ کم ہو جاتا ہے. تو جو اللہ دے دے اس پہ کیا رہنا ہے، بولو خوش. اور کمال کی بات ہے، ہمارے نبی کے بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے زیادہ ہو رہے ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہے. نیک لوگوں کے بعض دفعہ بیٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بیٹے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے اللہ تعالیٰ ناراض. تو کافروں کے بھی بڑے بڑے بیٹے بہت ہوا کرتے، لائن لگتی تھی ان کی، اس پہ خوش ہوتے تھے ہمارے اتنے بیٹے، اور نبی کو تانے دیتے تھے کہ آپ کے بیٹا نہیں ہے تو آپ تو ابتر ہیں. تو اللہ نے کہا ابتر، ابتر کہتے ہیں جس کی آگے نسل ہی ختم ہو جائے. فرمایا ان کی نسلیں ختم ہونے والی ہیں. ابو جہل کو اب کوئی پوچھ رہا ہے، اگر ہوگا بھی نہیں ابو جہل کسی کے باپ دادا میں بتائے گا نہیں. اب آپ کسی سے پوچھیں آپ کیا ہو، کہہ گئے بھائی حضرت علی کی اولاد میں ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویل ڈن. آپ کیا جی میں صدیقی ہوں، ابو بکر کی اولاد میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کیا جی میں ابو جہل کی اولاد میں ہوں گے یقیناً، اب بھی ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن بتائیں گے نہیں وہ کہ میرا نسب کس سے جا کے ملتا ہے، ابو جہل سے. میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں بھائی.